الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے نماز کے طبی و جسمانی فوائد کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور یہ پہلو اسے دوسرے ادیان سے مقدم رکھتا ہے۔ اسلام جہاں ہمیں اخروی زندگی میں کامیابی کے لیے اچھے اخلاق، نیک اعمال اور عبادات کا درس دیتا ہے، وہاں بہترین صحت مند دنیاوی زندگی گزارنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات اور عبادات نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی نشو و نما میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ طاقتور مسلمان کو، مومن کو کمزور کی نسبت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین تحفہ ہے جو نہ صرف مسلمان کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے بلکہ صحت مند بننے کا بھی ایک بہترین عمل اور نسخہ ہے۔ نماز کا فائدہ صرف اس صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ اسے اس طریقے سے ادا کیا جائے جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ نماز اسلام کا ایک اہم ترین دوسرا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے جو معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر دن میں 5 مرتبہ ادا کرنا فرض ہے۔ نماز کے بہت سارے طبی فوائد بھی ہیں، جسمانی فوائد بھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نماز جس طرح روحانی سکون کا باعث ہے، وہاں جسمانی بہبود کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قم فصلی فإن فی الصلوات شفاء، فرمایا کھڑے ہو، نماز پڑھو، بے شک نمازوں میں شفا ہے۔ قیام کی حالت میں جہاں انسان کھڑا ہوتا ہے تو یقیناً یہ وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے، کیونکہ نماز کی ادائیگی کے دوران کیلوریز جلتی ہیں۔ قیام کی حالت میں ہاتھوں کو باندھ کر جہاں انسان اپنے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیتا ہے تو جسم کا سارا وزن اس کے پاؤں پر آ جاتا ہے اور یہ جوڑوں کے درد پر قابو پانے میں مددگار ہے۔ اسی طرح سے رکوع، نماز میں رکوع ایک اہم ترین رکن ہے جو رکوع میں آگے جھکنے کی جانب جو پوزیشن ہے جسم کے نچلے حصے کے لیے بہت اچھی اور مفید ہے۔ رکوع اطمینان سے ادا کریں، آپ کی کمر درد کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کندھے، کوہنیاں، گھٹنوں اور ٹخنوں میں لچک پیدا ہوتی ہے۔ رکوع کے دوران پیٹ پر دباؤ قبض سے، کانسٹیپیشن سے نجات دلاتا ہے۔ رکوع کے دوران گردے کو ایک قسم کی مالش کا بہترین تجربہ ہوتا ہے۔ گردے کے سارے مسائل دور ہو جاتے ہیں، تو گردے کے جو مریض ہیں ان کے لیے نماز کی یہ پوزیشن بہت مفید ہے اور بہت فائدہ مند ہے۔ سجدہ، نماز میں سجدے کے دوران آپ جس پوزیشن میں بیٹھتے ہیں یہ آپ کی ران اور پٹھے کو مضبوط کرتا ہے۔ سجدہ نظام انہضام کے لیے بہت ہی مفید ہے، ریڑھ کی ہڈی کے درد اور تھکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ سجدہ دماغ کی شریانیوں کو مکمل خون سپلائی کرتا ہے، بلڈ سرکولیشن کمپلیٹ ہوتی ہے۔
دماغی علاقے میں ہموار خون کی سطح برقرار رکھنے میں ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ سجدہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے سجدے کے حالت میں جب انسان لمبا سجدہ کرتا ہے تو یہ پوزیشن دماغ کی نکسیر، سر کے درد کے امکانات کو کم کر دیتا ہے۔ تشہد کے بعد یہ جو تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے انسان، حالت تشہد میں بیٹھنے کا یہ مخصوص انداز ٹخنے، پاؤں اور پاؤں کی انگلیوں میں کھچاؤ پیدا کرتا ہے۔ یہ حالت پنڈلی کے درد میں آرام دہ ثابت ہوتی ہے اور اس کو پنڈلی کے درد میں آرام کے لیے بہت مفید اور مؤثر کہا گیا ہے۔ سلام گردن اور اوپری ورکیبرا ورزش کی بہترین شکل ہے۔ نماز میں کیا جانے والا سلام گردن کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ پٹھوں کو آرام دینے میں مددگار ہے۔ سر درد اور درد شقیقہ کے لیے بہت مفید اور مؤثر ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ نماز کو باقاعدگی سے ادا کریں، نماز کو اطمینان سے ادا کریں۔ جہاں آپ کو نماز پڑھنے کے روحانی فائدے حاصل ہوں گے، اخروی فائدے حاصل ہوں گے، وہاں آپ کو بہت سارے جسمانی فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے سستی کے ساتھ ادا کی جانے والی نماز یا پڑھے جانے والی نماز منافقت کی علامت ہے۔ ایکٹیو ہو کر نماز پڑھیں، باقاعدگی سے نماز پڑھیں، تسلسل کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔